الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء، اکابرین ملت، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، مجمع میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقہ میں ہونے والی یہ عظیم الشان کانفرنس جو خاتم المعصومین اور دفاع صحابہ کے عنوان سے معنون ہے، اس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے قبل علماء، خطباء، زعماء اور شعراء اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ نماز عصر کا وقت قریب ہے، میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، مگر ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں سب سے پہلے آپ کے ضلع کے قائد قاری اسد صاحب، بھائی فیاض صاحب، ان کی پوری ٹیم اور دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں۔ بالخصوص یہاں کے بھائی بابر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، حلقہ کے ذمہ داران، ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت پروقار عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس کا انعقاد کیا، آپ کے اور میلے ملاقات اور باہم گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب جوانوں کے جذبوں میں، ہمت میں، حوصلوں میں مزید ترقی نصیب فرمائے اور ان کی اس کوشش اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
آپ نے ملک کے مشہور خطباء کی گفتگویں سنی. مولانا ظہیر احمد ظہیر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی. علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب آپ حضرات کے سامنے بہترین گفتگو کر کے جا چکے ہیں. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا ابتدائی میں کہ یہ جو عنوان خاتم المعصومین لکھا جاتا ہے یہ ایک عنوان ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک متفقہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے. یہ جو عقیدہ ہے یہ متفقہ عقیدہ ہے، اور تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں، اور ان سب معصوموں کے بعد حضور علیہ السلام جیسے خاتم النبیین ہیں ایسے ہی خاتم المعصومین ہیں. اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یوں کہتا ہوں کہ چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں حضور علیہ السلام کو معراج بھی ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، اور جب جبرائیل امین آپ کو لے کر گئے اور اقصی پہنچایا تو سارے کے سارے انبیاء کو اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں بلا لیا. سارے نبی وہاں موجود ہیں، سارے معصوم وہاں موجود ہیں، سارے نبی وہاں موجود ہیں. پھر دوہرا رہا ہوں، سارے نبی وہاں موجود ہیں، سارے معصوم وہاں موجود ہیں. کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو وہاں نہیں ہے، کوئی ایسا معصوم نہیں ہے جو وہاں نہیں ہے. اس کو یوں سمجھ لو، جو وہاں نہیں ہے وہ نبی بھی نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے وہ معصوم بھی نہیں ہے. اور یہ سارے وہاں موجود ہیں، اور اللہ نے ان سب کو جمع کیا. اللہ کی تو اپنی قدرت ہے نا، سب کو جمع کیا اور جمع کر کے وہاں سب آ گئے، اور حضور علیہ السلام کو سب سے آگے کھڑا کر دیا. جبرائیل سے کہا اتنا آگے کھڑا کر تاکہ پتہ چل جائے اس سے آگے بھی کوئی نہیں ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. معصوم بھی وہاں سارے ہیں، نبی بھی وہاں، کوئی معصوم بھی نہیں رہا اور کوئی نبی بھی نہیں رہا. اب وہاں دیکھ لو جو ہیں وہی معصوم ہیں، وہی نبی ہیں. اس کے علاوہ کوئی کسی کو نبی کہے وہ بھی فارغ ہے، کوئی کسی کو معصوم کہے وہ بھی فارغ ہے. اب فارغ کا مطلب کیا ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، وہ بھی سمجھتے ہیں. بھائی ہر چیز سے فارغ ہے، عقل سے فارغ ہیں، فہم سے فارغ ہیں، علم سے فارغ ہیں، عمل سے فارغ ہیں، دین سے فارغ ہیں، اسلام سے فارغ ہیں، مذہب سے فارغ ہیں، کلمے سے فارغ ہیں. نماز، روزے اور حج اور جہاد اور زکوٰۃ اور دین اور شریعت، ہر چیز سے کیا ہے بھائی، کیا ہے بھائی، فارغ ہیں. اتنی سی بات آپ کو سمجھانے کے بعد اب آگے چلوں گا کہ ہم جو عنوان خاتم المعصومین رکھتے ہیں اور کبھی کبھی ختم نبوت رکھتے ہیں، اور ایک پورا طبقہ ختم نبوت کا کام اسی لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے اور ہمیں یہ حملہ برداشت نہیں ہے. اور یہ ایک طبقہ ہے جو خاتم المعصومین پہ کہتا ہے کہ خاتم المعصومین پہ حملہ ہو رہا ہے اور ہمیں وہ برداشت نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے، یہ مسلمان ہو سکتا؟ کوئی یہ کہے حضور کے بعد نبی ہے، یہ مسلمان ہو سکتا؟ بھائی ایک کو نبی کہے، نبی کہے، نبی کہے، میری بات پھر سننا. کوئی آدمی کسی کو کہے کہ فلاں شخص نبی ہے، یہ مسلمان ہو سکتا؟ نہیں ہے. بھائی کیوں مسلمان نہیں ہو سکتا؟ مولانا صاحب آپ کا یہ کوئی ٹھیکہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام سے نکالتے چلے جاتے ہو؟ آپ کیوں نکالتے ہو؟ میں نے کہا میں نکالتا نہیں ہوں، میں تو نکلا ہوا بتاتا ہوں. بھائی میں نکالتا نہیں ہوں، میں تو نکلا ہوا بتاتا ہوں. ایسے ہی مثال ہے، کوئی آدمی پنڈال میں نہ ہو اور میں کہوں یہ پنڈال میں نہیں ہے، جلسے میں نہ ہو اور میں کہوں یہ جلسے میں نہیں ہے. میں نے نکالا نہیں ہے، میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جلسے میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے، یہ باہر کھڑا ہے. یہ جلسے میں نہیں تھا، یہ جلسے میں نہیں آیا، یہ جلسے میں نہیں ہے، پنڈال میں نہیں ہے. قصور اس کا ہے. اگر آ جاتا تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی
نہیں، میں اسے بھی کہتا شامل ہے۔ ایک آدمی اسکول میں ہے ہی نہیں، میں کہتا ہوں یہ اسکول میں نہیں ہے، میں نے اسے نکالا نہیں، وہ آیا ہی نہیں۔ ایک آدمی فورس میں بھرتی نہیں ہوا اور وہ کہتا ہے میں فورس میں ہوں، اور میں کہتا ہوں یہ فورس میں نہیں ہے، میں نے نکالا نہیں، میں نے بتایا۔ ایک آدمی جو ہے مسجد میں آیا ہی نہیں اور میں کہتا ہوں یہ مسجد میں نہیں ہے، میں نے مسجد سے نکالا نہیں، میں نے بتایا۔ جب آ جائے گا تو کہوں گا مسجد میں، کہوں گا اسکول میں، کہوں گا فورس میں، جب نہیں ہوگا تو یہی کہوں گا بھائی یہ نہیں ہے، ہم نے نکالا نہیں ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور بھی نبی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اچھا یہ بات میں ہی نہیں کہتا، یہ بات تو میرے آئین نے کہی ہے، پاکستان کے قانون نے کہی ہے، پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے کہی ہے، قومی اسمبلی نے کہی ہے، اس وقت کے وزیر اعظم نے کہی ہے، تمام سیاسی لوگوں نے اس پر سائن کیے۔ جو حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانے وہ مسلمان ہے۔ یہ آئینی بات ہے بھائی، یہ قانونی بات ہے، یہ کوئی مولویوں کی بات نہیں ہے۔ اس پر سیاستدانوں کے دستخط موجود ہیں اور ایک جمہوری پارٹی کے سربراہ نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے اس پر سائن کیے۔ مطلب ختم نبوت کا انکار پاکستان میں برداشت نہیں ہے، اس کو کھلا کہہ دیا اس کا اسلام سے تعلق۔ اگلی بات سمجھیے، جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ یہ نبیوں سے افضل ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہے وہ یہ تو نہیں کہتا نا کہ یہ نبیوں سے افضل ہے، یا ایک افضل ہے، یا دو افضل ہیں، یا تین افضل ہیں، یا چار افضل ہیں، یا پانچ افضل ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ 10 افضل ہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا نا 14 افضل ہیں۔ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص نبی ہے۔ صرف یہ کہنے سے یہ شخص نبی ہے، وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو گیا؟ آئین کی بات بتا رہا ہوں، ڈرو مت۔ کوئی بات کرے گا میں آئین بتا دوں گا۔ دوسرا آدمی کیا کہتا ہے؟ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ نبیوں سے افضل ہے، فلاں شخص نبیوں سے افضل ہے، 4 آدمی نبیوں سے افضل ہے، 10 آدمی نبیوں سے افضل ہے، 12 آدمی نبیوں سے افضل ہے، 14 آدمی نبیوں سے افضل ہے، 4 تھا معصومین یہ نبیوں سے افضل ہے۔ اب کوئی نبی کے مقابلے میں نبی لائے وہ تو فارغ ہو گیا، جو نبی سے بھی اعلیٰ لے کر آئے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نہ کہیں، میں بھی نہیں کہتا۔ سوال چھوڑ کر جاتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیا؟ جو کہتا ہے نبی ہے وہ نبی کہتا ہے، جو کہتا ہے معصوم ہے وہ معصوموں کو نبیوں سے بھی افضل کہتا ہے، برتر کہتا ہے، اعلیٰ کہتا ہے۔ اور حضرات علماء موجود ہیں، جب اعلیٰ ہو جائے تو ادنا بیچ میں خود بخود آ ہی جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امامت نبوت سے بالا تر ہے تو نبی تو ہے ہی ہے، یہ بالا چیز جب ہے تو ادنا چیز تو بیچ میں شامل ہے ہی ہے۔ اس کا مطلب وہ نبی بھی ہے۔ تو جو ایک کو نبی کہے، آئین کہتا ہے وہ فارغ ہے، تو آئین کے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے ساری باتیں بتاتا رہے۔ آئین نے تو سرخی بتا دی ہے، شرح ہم بتا دیتے، تشریح ہم بتا دیتے، حاشیہ ہم بتا دیتے، مطلب ہم بتا دیتے، وضاحت ہم کر دیتے۔ حضور کے بعد کسی کو نبی ماننا یہ بھی وجہ کفر ہے، اور نبی سے افضل ماننا یہ بھی وجہ کفر ہے۔ اسی لیے ہمارے دوستوں نے خاتم المعصومین کا عنوان رکھا تاکہ بات سمجھ میں آئے، اور میں نے عنوان کی مناسبت سے چونکہ عنوان یہ تھا یہ بات سمجھا دی۔ کسی کو میری بات سے اختلاف ہو رد کر سکتا ہے، دلیل دے سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے کہ یوں نہیں ہے یوں ہے، اور اگر جو بات میں نے کی یہ یہی ہے تو پھر آئیے خاتم المعصومین کی عزت، عظمت اور عزت اور جلال اور منصرت اور قدرت اور عظمت کو پھیلاتے چلے جائیے۔ اگلی بات سمجھیے، دوسری بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آخری معصوم ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے جب آپ کہتے ہو آخری معصوم ہے تو اب جو دین کی باتیں بتائے گا اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو بات غلط مت ہونے کا اندیشہ ہو جائے گا کہ یہ تو معصوم نہیں ہے، اس کی بات کیسے مانی جائے؟ بابا بات کو سمجھنا، جب تک اللہ دین بھیج رہا ہے اور نبی بتا رہا ہے، جس کو دے رہا ہے وہ معصوم ہے،
معصوم کے پاس سب کچھ آ گیا اور محفوظ معصوم نے سب کچھ بتا دیا. اب آگے نئی چیز تو کوئی آنی نہیں ہے, شریعت تو نازل ہونی نہیں ہے, جبرائیل نے آ کر احکامات تو دینے نہیں ہے. اب تو جو چیز نبی کے پاس ہے وہی چیز آگے پہنچانی ہے, جو رسول کو مل گئی ہے وہی آگے پہنچانی ہے. اب معصوم کی ضرورت نہیں, محفوظ کی ضرورت ہے. جب تک معصوم کی ضرورت تھی تو معصوم کو بھیجا, جب محفوظ کی ضرورت پڑی تو محفوظ کو بھیج دیا. حضور کے بعد صحابہ کو محفوظ بنا کر حضور علیہ السلام کے معصوم نبی سے دین محفوظ صحابہ تک پہنچا دیا, اور محفوظ صحابہ نے دین کو محفوظ کر کے دنیا کے کونے تک پہنچا دیا. اور اسی لیے آج میں اور تو بھرپور انداز میں, بھرپور علاقے میں, بھرپور مجلس میں, بھرپور محفل میں, بھرپور انداز سے, بھرپور طریقے سے, بھرپور انداز میں, بھرپور وضاحت کے ساتھ, بھرپور دلائل کے ساتھ, بھرپور گفتگو کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں دین کل بھی محفوظ تھا, آج بھی محفوظ ہے, اس لیے کہ لانے والے کل بھی محفوظ تھے. تکبیر, آج و تخت ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, حب صحابہ, عشق صحابہ, شہدائے ناموس صحابہ. اس لیے جو حضور کے بعد کسی کو معصوم نہیں سمجھتے وہ دین کو پورا سمجھتے. حضور کے بعد جو کسی کو معصوم نہیں سمجھتے وہ دین کو پورا سمجھتے. جو حضور کے بعد کسی کو معصوم سمجھتے وہ دین کو پورا نہیں سمجھتے کہ ابھی بھی اتر رہا ہے, ابھی بھی آ رہا ہے. اس لیے انہوں نے کہا امام جب چاہے جو چاہے کر دے, ہم کہتے ہیں نا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب وہی کریں گے جو خدا نے بتا دیا اور رسول خدا نے بتا دیا. ہم کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا, پورا ہو گیا, قرآن پورا اتر گیا, پورے طریقے کے ساتھ اتر گیا, مضبوط بھی ہے, محفوظ بھی ہے, مربوط بھی ہے, موجود بھی ہے, تھا بھی ہے بھی, رہے گا بھی, بدل بھی نہیں سکتا, تبدیل بھی نہیں ہو سکتا, تحریف بھی نہیں ہو سکتی, رد و بدل بھی نہیں ہو سکتا. کہنے والا کہتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا محفوظ ہے, اس لیے کہ محفوظ ہاتھوں میں, موجود ہے اس لیے کہ موجود ہاتھوں میں ہے, مربوط ہے اس لیے کہ مربوط ہاتھوں میں ہے. جناب بدل نہیں سکتا, تبدیل نہیں ہو سکتا, ختم نہیں ہو سکتا, کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک یہی رہے گا. جس طرح لوح محفوظ میں جس انداز میں موجود ہے ایسے ہی آج بھی میرے مکتب, مدرسے اور مسلک اور مذہب کے بچے کے سینے میں بھی ایسا ہی موجود ہے جیسا لوح محفوظ پہ موجود ہے. جو حضور کے بعد کسی کو معصوم نہیں سمجھتے ان کا قرآن پورا ہے, ان کا قرآن, ان کی شریعت, ان کا کلمہ, ان کا دین, ان کی نماز, پوری ہر چیز پوری ہے. اور جو حضور کے بعد معصوم سمجھتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اوریجنل قرآن مل گیا. وہ کیا کہتے ہیں شیخ وقار صاحب, کیا کہتے ہیں اوریجنل قرآن مل گیا. میں نے کہا کہاں سے ملا؟ کہتے زہرا اکیڈمی کی محنت سے. میں نے کہا بھی کہیں کیا برٹش گیا ہوا ہے, یہی کہا برٹش گیا ہوا ہے. میں نے کہا وہاں کیوں گیا ہوا ہے؟ کہتے ریسرچ کے لیے. میں نے کہا جو کہتا ہے نبی کے بعد اب معصوم کوئی ابو بکر بھی نہیں, عمر بھی نہیں, عثمان بھی نہیں, عباس بھی نہیں, علی بھی نہیں, حسن بھی نہیں, حسین بھی نہیں, یہ سب محفوظ ہے. معصوم نہیں ہے, محفوظ ہے. دین سارا ان کے پاس ہے اور ان کے ذریعے سے امت تک پہنچا. تم کہتے ہو بغیر معصوم کے کیسے پہنچ گیا؟ میں نے کہا ہاتھ بھی محفوظ ہے, جسم بھی محفوظ ہے, وجود بھی محفوظ ہے, عقائد بھی محفوظ ہے, نظریات بھی محفوظ ہے. کسی نے کہا کیسے محفوظ ہے؟ میں نے کہا نہیں مانتا تو جا کر دیکھ, ان
آپ غلط کہہ رہے ہو، معصوم لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا بتا کون ہے، اس پہ آ جاتے، بتا کون ہے، وہ کہتے علی ہے۔ میں نے کہا بات پہ برقرار رہنا، بھاگنا نہیں، بات پہ برقرار رہنا، بھاگنا نہیں۔ کہتے بھاگوں گا نہیں، کھڑا۔ میں نے کہا پھر معصوم جی ہر بات کو ماننا پڑے گا، معصوم جی بات کا انکار کرے گا تو یہاں سے تو نکلے، وہاں سے بھی نکلے گا۔ کہنے لگا کوئی نہیں، کھڑا ہوں۔ میں نے کہا جا بتا، حضور کے زمانے میں، پیغمبر کے دور میں حضور مدینہ میں موجود ہے، موجودگی میں حجرہ میں ہوتے ہوئے وقت نماز ہوا، وقت نماز ہوا، اور نماز کے وقت میں حضور نے حکم دیا، اور حضور کا حکم مانا گیا، تسلیم ہوا، جیسے کہا ویسے ہی ہوا، حکم کیا ہوا، نماز وقت ہوا، حجرے سے آواز آئی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ کس نے کہا، کس نے کہا، کس نے کہا؟ بھائی مجھے بتا، معصوم موجود ہو اور معصوم پیچھے ہو اور غیر معصوم آگے ہو، ذرا بتا معصوم کی نماز ہو گئی ہے؟ سوال، معصوم کی نماز ہو گئی ہے؟ بتا تو بتا، معصوم ہم سے ہو گئی ہے یا کہ ہاں تو پھنستا ہے، اگر کہ نہ تو پھنستا ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب آپ پھنساتے بہت ہو۔ میں نے کہا ماہر ہوں، شکاری کو پتہ ہے شکار کہاں پھنسانا ہے، ہر ایک کو تھوڑا ہی پتہ ہے۔ پرندے اڑتے تو سارے دیکھتے ہیں، ناراض مت ہونا، پرندے کے شکاری کو پتہ ہے پھنسے گا کہاں۔ تو اگر کہتا ہے معصوم اور بھی ہے تو معصوم پیچھے کرے، غیر معصوم آگے کرے۔ ایک ذاکر تقریر میں کہتا ہے کہ کعبہ پیچھے ہو تو نماز نہیں ہوتی، کعبہ پیچھے ہو تو، میں نے کہا کعبے کی ہو جاتی ہے، آگے والے کی نہیں، پیچھے والے کی ہو جاتی ہے۔ کعبہ کھڑا خود ہی پیچھے ہو تو پھر اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ نا، جس کے پیچھے کعبہ بھی کھڑا ہو گیا، اس کی عظمت کا اندازہ پھر کیوں نہیں لگاتے؟ کعبہ بھی جس کے پیچھے کھڑے، حکم رسول ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہو نماز پڑھائیں۔ نماز پڑھائی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، توجہ میری طرف کرنا، نمازیں 5۔ کتنی پڑھائی؟ آپ کی نظر صرف 5 پر ہے، میری نظر کہیں اور ہے۔ دوسرے دن پھر 1 2 3 4 5، تیسرے دن پھر 1 2 3 4 5۔ آگے ابو بکر کھڑے، آگے اونچی اور اونچی اور اونچی، آگے ابو بکر کھڑے، پیچھے عمر کھڑے، عثمان کھڑے، دیکھ سب میں علی کھڑے، عباس کھڑے، حسن کھڑے، حسین کھڑے۔ اس نے کہا 3 معصوم ہیں، ایک بھی نہیں کھڑا۔ ابو بکر کو اعزاز دیکھو، ان کی نظر میں ابو بکر کا اعزاز دیکھو، ایک بھی نہیں، 3 امام کھڑے۔ ہماری نظر میں قابل رشک ہے، ان کی نظر میں معصوم ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں غیر معصوم کے پیچھے نماز ہو گئی؟ یہ مطلب نکالتا ہے اور مطلب نکالتے کہتے ہیں کہ حقیقی خلیفہ ایک ہے، سیاسی خلیفہ ایک ہے،
حقیقی خلیفہ، ایک ہے سیاسی خلیفہ۔ حقیقی خلیفہ کا امامت سے کیا کام؟ نہیں، سیاسی خلیفہ کا امامت سے کیا کام؟ سیاست اسے دے دے، امامت اسے دے دے۔ شو کہے نا علی تو نماز پڑھا، مصلی تیرا ہے، خلافت تو کر، خلافت تیری ہے۔ خلافت کی بات ہی نہیں، امامت کی پہلے ہو گئی۔ خلافت کو مومنوں پر چھوڑ دیا، امامت کا آرڈر خود کر دیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نماز پڑھاؤ لوگوں کو۔ یہ ناز کون ہے؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر۔ توجہ، ناز کون ہے؟ جوابات صحابہ۔ کیا قرآن پڑھنے لگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ادھر بھی ناس، ادھر بھی ناس، تو نہیں سمجھتا تیرا ہو ستیہ ناس۔ من الجنة والناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ تیرا ستیہ ناس۔ مروا ابا بکر آگے ہو گئے، آگے کھڑے ہیں، یہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے پیچھے سارے کھڑے بھی، تو کہتا ہے معصوم ہے، اب تجھے ماننا پڑے گا۔ تجھے کیوں؟ اس علی نے مانا ہے بھائی، ابو بکر کو ماننا پڑے گا، خلافت کو بھی ماننا پڑے گا، ابو بکر کی امامت کو بھی ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ تیری نظر میں معصوم نے مان لیا، تین معصوموں نے پیچھے کھڑے ہیں نا تینوں، نکلا تو کوئی نہیں، ہلا تو کوئی نہیں، اختلاف تو کسی نے نہیں کیا، جواب تو کسی نے نہیں دیا، سارے کھڑے ہیں نا، سارے کھڑے ہو کر بتا رہے انہوں نے ابو بکر کو مانا۔ حیران ہوں میں، علی کو جناب معصوم بھی مانتا ہے، حسن کو معصوم بھی مانتا ہے، حسین کو معصوم بھی مانتا ہے، اور باوجود اس کے اس کو امام یعنی ابو بکر کو نہیں مانتا، تو مانتا کس کو ہے؟ یہ بات بھی اگلی بات کرتا ہوں۔ بقول اس کے علماء بیٹھے، فاطمہ بھی معصوم ہے، اس کے بقول فاطمہ بھی معصوم ہے۔ اچھا، فاطمہ معصوم ہے، اب سمجھنا، ہم کہتے فتح کے معاملے میں حضرت فاطمہ نے پیغام بھیجا، گئی تھی ہی نہیں۔ بھائی نے کہا نا علی کے پلے کیا رہے، فاطمہ گئی ہی نہیں، گئی ہی نہیں، پیغام بھجوایا، جواب آیا، مطمئن ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو نے قصہ بنایا، پھر دے میرے سوال کا جواب۔ فاطمہ دربار میں گئی، تو کہتے تو میرا سوال ہے، دربار میں گئی کہاں؟ میں نے کہا دربار کس کا ہے؟ دربار کس کا ہے؟ کہتے ابو بکر کا۔ میں نے کہا ابو بکر کون ہے؟ کہتے ہیں خلیفہ۔ میں کہتا ہوں فاطمہ گئی ہی نہیں، جھگڑا مت ڈال، اختلاف مت ڈال، انتشار مت ڈال، امت میں فتنہ مت پھیلا، تفریق بین المومنین مت کر۔ گئی نہیں، تو بزیدہ گئی تھی، تو پوچھتا ہوں کہاں گئی تھی؟ کہتے دربار میں۔ میں نے کہا دربار کس کا تھا؟ کہا ابو بکر کا۔ میں نے کہا ابو بکر کون ہے؟ تو پھر خلیفہ بلا فصل۔ توجہ، آ رہا ہوں۔ کہاں گئی تھی؟ دربار میں۔ دربار کس کا تھا؟ ابو بکر۔ ابو بکر کون ہے؟ خلیفہ۔ میں نے کہا ذرا بتا، اس سے پہلے کوئی اور خلیفہ بھی ہے؟ کہتے نہیں ہے۔ میں نے کہا اسی کو تو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ اور جاہل ان پڑھ بے وقوف، اسی کو تو خلیفہ بلا فصل
اسی کا لگا، تو نے اس کے دربار میں خامخواہ اپنی قصے اور کہانیاں بنا کر سیدہ فاطمہ کو کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ تو کہتا ہے خلیفہ ہے۔ میں نے کہا مانتا کیوں نہیں ہے؟ فاطمہ نے تو مان لیا ہے۔ معصوم نے تو معصوم کہتا ہے معصوم کی مانتا نہیں ہے، معصوم نے مان لیا، دربار میں چلی گئی۔ کہتے ہیں نہیں، خلیفہ علی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بات سیدہ خاتون جنت کو معلوم تھی یا نہیں؟ بھئی یہ جو خلیفہ ہیں تمہاری نظر میں بلا فصل علی ہیں، یہ بات حضرت فاطمہ کو پتہ تھی یا پتہ نہیں تھی؟ معلوم تھی یا معلوم نہیں تھی؟ علم میں تھا یا نہیں تھا؟ اگر تم کہتے ہو پتہ تھا تو پھر میرا سوال ہے جب یہ معلوم تھا خلیفہ بلا فصل یہ ہے تو ابو بکر کے پاس کیوں گئی تھی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اگر وہ جانتی ہیں کہ خلیفہ بلا فصل علی ہیں ابو بکر، تو پھر ابو بکر کے پاس کیوں گئی ہیں؟ پھر تو مقدمہ خلیفہ بلا فصل کے پاس لے جاؤ، خلیفہ بلا فصل تو تمہارے پاس ہے، اس سے فیصلہ کروا لو، لیکن وہ یہاں نہیں جاتی وہاں جاتی ہیں، اس کا مطلب انہیں پتہ نہیں تھا۔ اور جب کہتے ہو پتہ نہیں تھا پھر معصوم کیسے کہو گے؟ پھر معصوم، پھر تو معصوم نہ ہوئی، پھر تو معصوم نہیں، پتہ تھا تو گئی کہ یہ خلیفہ ہے تو پھر تو وہی خلیفہ ہے، پتہ نہیں تھا پھر معصوم نہیں ہے۔ او بابا سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ نے وہاں جا کر تم کہتے ہو گئی تھی، میں کہتا گئی ہی نہیں تھی۔ تیری بات 2 منٹ کے لیے بیس ملاتے ہیں، چلی گئی تھی۔ تمہارا عقیدہ کہتا ہے، ان کا عقیدہ کہتا ہے جو خلیفہ برحق نہ ہو اس کے بعد جانا جائز ہی نہیں، جو خلیفہ برحق نہ ہو اس کے بعد جانا جائز ہی نہیں۔ اگر ابو بکر اور اگر کہتے ہیں فیصلہ بھی کر دے تمہارے حق میں، وہ چیز پھر بھی لینی نہیں، وہ چیز پھر بھی لینی نہیں۔ جب خلیفہ برحق نہ ہو جانا ہی نہیں، تو تم تو کہتے ہو فاطمہ گئی تھی تو جا کر یہ تو بتا دیا تھا نا کہ یہ خلیفہ برحق بھی ہے بلا فصل بھی ہے۔ اب جو نہ مانے خلیفہ ہے بلا فصل، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ اگلی بات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے 2 سال تک نمازیں ابو بکر کے پیچھے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ لڑائی کی بات نہیں کرتا، جھگڑے کی بات نہیں کرتا، دلائل کی بات کرتا ہوں۔ شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے سوال کرو، پوچھو کیا علی نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ ذرا بتا دو۔ جب وہ تمہیں بتا دیں تو مجھے بتا دینا، یا مجھے نہ بتا سکے تو اپنے بڑوں سے پوچھ کر میرے چھوٹوں کو بتا دینا۔ کیوں بتا دینا؟ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ دوسرا سوال، 10 سال تک نمازیں حضرت عمر کے پیچھے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تیسرا سوال، 12 سال تک نمازیں حضرت عثمان کے پیچھے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ چوتھا سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قاضی القضاء علی المرتضیٰ رہے یا نہیں رہے؟ پانچواں سوال، حضرت علی نے اپنی بیٹی عمر کو نکاح میں دی یا نہیں دی؟ پوچھ لینا۔ اگر وہ کہ نمازیں بھی پڑھی پھر معصوم کی مانو، ان کو مانو۔ اگر تم کہتے ہو نمازیں پڑھی پھر اسے بھی مانو اس کی بھی مانو، تم کہتے ہو قاضی القضاء بنے اس کی بھی مانو اسے بھی مانو، تم کہتے ہو بیٹی بھی تو اس کے داماد کو بھی تو مانو، معصوم کے داماد کو بھی تو مانو۔ اس کے گھر میں جو بیٹی ام کلثوم، وہ جو بیوی ہے حضرت عمر کی، اسے بھی تو مانو۔
پوچھو ان سے، معصوم کہنے سے نہیں ہوگا، بتانا پڑے گا معصوم کی مانتے بھی ہو نہیں مانتے۔ اگلی بات، جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا، حضرت حسن و حسین کو تلوار دے کر بابا نے بھیجا یا نہیں بھیجا، کھڑا کیا یا نہیں کیا، وہ مجھے کہنے دو، صحابہ کے در کی چوکیداری حکم علی ہے اور سنت حسنین ہے۔ حکم علی ہے، ہم جہاں کھڑے ہیں حکم علی سے کھڑے ہیں، ہم جہاں کھڑے ہیں سنت حسنین سے کھڑے ہیں، اس لیے کھڑے کہ وہ کھڑے تھے، اس لیے کھڑے کہ وہ کھڑے تھے، اس لیے ڈٹے کہ وہ ڈٹے تھے، اس لیے تھے کہ ہم اس لیے کھڑے کہ وہ کھڑے ہو کر بتا رہے تھے ہم دفاع کر رہے، ہم کھڑے ہو کر بتا رہے ہم دفاع کرتے، معصوم سب مانتے اور بات ان کی ہم مانتے۔ اگلی بات، آخری بات، میں نے کہا اور کتنے معصوم ہیں؟ کہتے حسن بھی معصوم ہے، حسین بھی معصوم ہے۔ میں پھر سوال کرنے لگا ہوں، اپنے بڑوں سے ذرا پوچھنا کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو بلایا تھا نہیں بلایا تھا؟ ابا کے ممبر پہ بٹھایا تھا نہیں بٹھایا تھا؟ ذرا بڑوں سے پوچھو، حضرت حسن و حسین نے معاویہ کے ہاتھ میں دیا تھا نہیں دیا تھا ہاتھ؟ اور سمجھ توجہ کرنا، حضرت معاویہ ایمان لائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایمان نہیں مانتے، ہم معاویہ کا ایمان، تو ہے کون؟ معاویہ کے ایمان کو نبی نے مانا ہے۔ حضرت معاویہ نے کلمہ پڑھا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب کلمہ پڑھا تو حضور نے ہاتھ چھوڑا ہی نہیں۔ باقیوں کا ہاتھ دے کر واپس بھیج دیا، اس کا ہاتھ دے کر بٹھا لیا۔ چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ کہ تو صرف صحابی نہیں بنا ہے، ابھی خادم بننا ہے، کاتب بننا ہے، سیکٹری بننا ہے، تجھے اور احساس بھی ہے۔ کہتے ہیں یہ بعد میں آیا، میں نے کہا یہی تو کمال ہے، آیا بعد میں، چھاپ بہت گیا۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کہتا ہے بعد میں آیا، تیرے سے بعد میں آیا۔ یہ بات ابو بکر کہے میرے بعد آیا، یہ بات عمر کہے میرے بعد آیا، یہ بات عثمان کہے میرے بعد آیا، یہ بات علی کہے میرے بعد آیا، تیرے سے تو پھر بھی پہلے آیا۔ تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس نے اس نبی کا کلمہ اس کا چہرہ دیکھ کر پڑھا ہے۔ تو نے اور میں نے کلمہ پڑھا، دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا، معاویہ تیری عصمتوں پہ قربان ہو جاؤ۔ تو نے دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا اور نگاہوں سے دیدار کیا۔ نگاہوں سے کیا کیا؟ بٹھا لیا، مت جانا، بیٹھ گیا۔ جس معاویہ کے ہاتھ کو پکڑ کر حضور نے بٹھا لیا تھا، اسی معاویہ کے ہاتھ کو پکڑ کر حسین اور حسن نے اٹھا لیا۔ یارو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کاش کہ جملہ کی اور جگہ میں کہتا، یہ پہلا جملہ ہے جو میں یہاں کہہ رہا ہوں۔ جو ہاتھ نبی نے معاویہ کا پکڑ کر بٹھایا تھا، اسی معاویہ کے ہاتھ کو حسن و حسین نے ہاتھ دے کر اٹھا لیا، اور معاویہ پھر اٹھا تو اٹھتا ہی چلا گیا۔ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر معاویہ بتا رہا تھا، دنیا والوں دیکھو حسن و حسین نے مجھے کھڑا کر دیا ہے، میں نے دنیا کی تاریخ میں اسلام کی عظمتوں کا نقشہ بدل دیا ہے۔ توجہ، وقت کم ہے، مجھے سورج ڈوبتا نظر آ رہا ہے۔ توجہ، وقت کم ہے، وقت کم ہے، مجھے سورج ڈوبتا نظر آ رہا ہے ان کا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، دشمن کی گستاخیاں بتا رہی ہیں، اینڈ پر ہے، تڑپنا، چیخنا، چلانا بتا رہے، وبیلا بتا رہے، کنٹرول سے باہر ہونا بتا رہے، چھوٹے بڑے کے سب میں کڑا ہونا بتا رہے، کل تک گستاخی کو حرام کہنے والوں کا خود حرام کرنا بتا رہا ہے۔ چوٹے کی بڑی سخت لگی ہوئی ہے، ضرب بہت تیز لگی ہے، صحابہ کی گونج
بلند ہو گئی ہے، وہاں صحابہ کی گونج برداشت نہیں کر پا رہے، پتہ چل رہا ہے گستاخیوں سے، تم اسے اور نظر سے دیکھتے ہو، میں اور نظر سے دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں، اور میں انہیں بتا رہا ہوں ہم اپنے تحفظ کے عروج پہ جا رہے ہیں۔ بفرتے کیوں، ناراض کیوں؟ تو یکساں نظام پہ تمہیں تکلیف، خلافت بلا فصل پہ تمہیں تکلیف، قرآن کے ایک ہونے میں تمہیں تکلیف، کلمے کے صحیح ہونے میں تمہیں تکلیف، عمر کے خلیفہ دوم ہونے میں تمہیں تکلیف، عثمان کے شوم ہونے میں تمہیں تکلیف، حسن کی بیعت سے تمہیں تکلیف، حسین کی بیعت سے تمہیں تکلیف، فاطمہ اور ابوبکر کے معاملے سے تمہیں تکلیف، حضرت ابوبکر اور حضرت علی کی محبت سے تمہیں تکلیف، اور جناب حضرت عمر اور حضرت علی کی رشتہ داری سے تمہیں تکلیف، اور حضرت علی کے گھر میں رکھے ہوئے ناموں سے تمہیں تکلیف۔ ایک کہنے والا کہتا ہے میں ایک گھر پر گیا، میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی، اور جب گھر کے دروازے پر دستک دی اندر سے بچہ آیا، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام ابوبکر، میرا نام۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے، آپ چکوال کسی گھر میں چلے جاؤ، بھرپور والوں، بھرپور انداز میں کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اندر سے دروازہ کھولے بچہ، پوچھو کیا نام ہے، وہ کیا کہے؟ یہ گھر کس کا ہوگا؟ یہ گھر کس کا ہوگا؟ حضور کے گھر میں علی کے گھر میں ایک ابو بکر ہے، ایک گھر میں عمر ہے، ایک گھر میں عثمان ہے، اگلے گھر میں پھر عمر ہے۔ جب بھی دروازہ کھٹکھٹاتے اندر سے نکلتا ہے کون کا ابو بکر؟ ابا کا کیا نام ہے؟ کہا علی۔ کون کا عمر؟ ابا کا کیا نام ہے؟ کہا علی۔ تو کون کا عثمان؟ ابا کا کیا نام ہے؟ ان کی رشتہ داریوں سے تجھے تکلیف ہے، ان کی محبت سے تمہیں تکلیف ہے، جب یہ صلح کر لے تجھے تکلیف ہے، یہ صلح رہے گی، یہ بات رہے گی رحماء بینہم، تجھے قیامت تک تکلیف رہے گی۔ صحابہ اہل بیت کی محبت قائم تھی، قائم ہے، قائم رہے گی۔ یہ نغمے گاتے تھے، گاتے رہیں گے، بتاتے تھے، بتاتے رہیں گے، پڑھاتے تھے، پڑھاتے رہیں گے، سناتے تھے، سناتے رہیں گے۔ علی معاویہ، علی معاویہ۔ رجب کا مہینہ 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے، اور امیر معاویہ وہ ہے جسے حضرت حسن اور حضرت حسین نے امیر شام سے امیر المؤمنین بنایا تھا، جسے حسن حسین نے امیر شام سے امیر المؤمنین بنایا تھا، جن کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، اور بیعت کر کے وقت کا امام بھی مانا تھا، اپنا امام بھی مانا تھا، وظائف بھی لیے تھے، تنخواہ بھی لے کر بتایا تھا۔ اس جھگڑے کے بعد صلح بتاتی ہے علی معاویہ، علی معاویہ۔ محبت پھیلاؤ گے 22 تاریخ کے حوالے سے اپنے بچوں کے روزانہ کے حساب سے اپنی گلی میں جلوس نکلواؤ، ان سے نعرے لگواؤ علی معاویہ، علی معاویہ۔ بڑوں کے جلوس نکالو، نعرے لگاؤ علی معاویہ۔ درس قرآن کرو گے، محفل درس سجاؤ گے، اس عنوان پہ پروگرام کرو گے، محبتیں پھیلاؤ گے، نفرتیں مٹاؤ گے، کونڈوں کی رسموں سے بچو گے، جو کونڈے کرتے ہیں ان کے کونڈے نکل جائیں، محنت کرو گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑا کرے۔ سب نے پڑھا، سب نے پڑھا۔ ہم کلمہ پڑھ کے عزم کرتے ہیں، مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے۔ کرو گے، مدح صحابہ بھی کرو گے۔ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ واہ صحابہ واہ، 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 واہ صحابہ واہ۔ یہ گرد کرتے رہے، خاموش نہ ہو۔ واہ صحابہ واہ۔ توجہ، سب نے یہ عزم کر لیا، مبارک ہو، سب کو مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک؟ آپ نے کہا ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے نام ہمارا سپاہ صحابہ، کام ہمارا۔ آپ نے دفاع صحابہ کا عزم کیا، آپ سب جماعت میں شامل ہو گئے۔ ہاتھ کھڑے کرو جو شامل ہو گئے۔ بابر صاحب کدھر ہیں؟
ذرا دیکھو یہ سب کے ہاتھ اوپر ہے نہیں ہے، یہ سب شامل ہو گئے، سب شامل ہو گئے، لوگ اپنی جماعتوں میں شامل کرواتے ہیں۔ قائدین اہل سنت والجماعت صدر اہل سنت حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی، کافروں پہ اللہ کا قہر مولانا فاروقی، زندگیوں پہ اللہ کا عذاب مولانا اورنگزیب فاروقی، زندہ ہے چنگی، زندہ ہے چنگی، زندہ ہے چنگی۔ لوگ اپنی جماعتوں میں فارم دے کر فل کروا کے فیس لے کے لوگوں کو داخل کراتے، میں نے بغیر فارم اور بغیر فیس کے تمہیں صحابہ کا غلام بنا، جو بن گیا ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ مبارک ہو، گلی گلی کریا کریا کام کرو، یہ ملک ہمارا ہے، یہ شہر ہمارے ہیں، بستیاں ہماری ہیں، ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کے بقا کے لیے ایسی خدمت سر انجام دیں گے جیسے صحابہ کے دفاع کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا الحلیم الکریم رب السماوات والارض رب العرش العظیم، لا الہ الا انت عز جارک جل ثناؤک، لا الہ الا انت اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، اللهم اغفر ما شئت انک على كل شيء قدیر۔ یا اللہ جو قاصد قبول منظور فرما، جو کبھی کو دیتے سے معاف فرما، اپنا رحم کرم فضل فرما، عافیت کی سلامتی کی زندگی نصیب فرما، تمام شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، اسیروں کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ قیدیوں کو جو ہے وہ بازیابی نصیب فرما، ہم سب کو دین مستقیم چلنا آسان فرما، آمین۔